إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے عباد الرحمن، عباد اللہ، حزب اللہ، رحمان کے بندے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چہیتے، ان کے چند موٹے موٹے اوصاف، صفات، علامات اور خوبیاں وہ بیان کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلی خوبی ان کی جو قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ان میں کبر، تکبر اور غرور نہیں ہوتا. دوسری ان کی خوبی کیا ہے کہ دعوت کے میدان میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے جہلاء کی طرح تکرار نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، اپنا وقت اور علم ضائع نہیں کرتے. تیسری خوبی جو کہ آج اس امت کے اندر تقریباً مفقود اور ناپید ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں گر جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں. قیام اللیل کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی. پہلی کہ یہ جتنے بھی گزشتہ نیک لوگ تھے، یعنی انبیاء، صلحاء، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، ان کی یہ خوبی رہی ہے کہ وہ رات کا قیام کیا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر جب قیام اللیل کا ذکر کیا تو آپ نے کہا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو. اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو آپ نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انہ دعب الصالحین قبلکم، کہ تم سے قبل اس دنیا میں جتنے بھی صالحین اور نیک لوگ آئے ہیں سارے کے سارے تہجد پڑھا کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عمل وہ ہے کہ جس کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، اور اس عمل کی جس کو توفیق ملتی ہے، جسے اللہ چن لیتے،
شارحین حدیث نے اور ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ قیام اللیل، رات کا قیام، تہجد کی نماز، تنہائی میں اللہ کے سامنے یہ قیام، یہ رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، قیام نہیں ہے، تنہائی میں رب سے کلام نہیں ہے، بلکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ نے اسے جنت کی کوئی نعمت عطا کر دی، کوئی رزق ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہ بات ایسے ہوا میں نہیں، پڑھیے قرآن، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرشتوں کے سردار آتے ہیں، چلیے براق نامی سواری پہ تشریف فرما ہوئی، آپ بیٹھے، سفر کیا، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں انبیاء کا اجتماع تھا، رسول اعظام تشریف فرما تھے، وہاں آپ نے رات کی نماز ہی پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی نماز کی امامت انبیاء کو کروائی۔ چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا کی زندگی میں تھے، دنیاوی زندگی میں تھے، اپنے وجود اطہر کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، اور دیگر انبیاء، دیگر رسل، وہ تو اس دنیا سے عالم برزخ میں جا چکے تھے، ان پر تو نماز نہیں تھی، وہ تو کسی عمل کے مکلف ہی نہیں، مر جانے کے بعد تو عمل کا سلسلہ منقطع ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد تو عمل نہیں۔ انبیاء عالم برزخ کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز کوئی عام نماز نہیں تھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پیارے نبی کہہ گئے علیکم بقیام اللیل، قرآن کہتا ہے میرے بندوں کا وصف یہ ہے رات کا قیام کرتے ہیں، پیارے نبی کہتے ہیں رات کا قیام ضرور کرو، پچھلے تمام نیکوکار رات کا قیام کرتے تھے، آپ نے امامت کی، تمام انبیاء نے اقتداء میں نماز پڑھی۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، بے شمار اس کے جوابات ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ انبیاء کی یہ نماز بتاتی ہے کہ تہجد کی نماز مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی ہے، اللہ جو مرنے کے بعد بھی اللہ نے انبیاء کے نصیب اور مقدر میں رکھی ہے۔ یہ لذت وہی جانتا ہے جو تنہائی میں اٹھنے کا تھا، اس کے سرور سے وہی آگاہ ہے، بلکہ میں یہاں سے آگے بڑھ کر اس کی طاقتوں سے وہی آگاہ ہے، اس کی قوت سے وہی واقف ہے جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، سنیے ذرا حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، میں ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، نمبر ایک یحبہم، اللہ ان تینوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بس محبت کرتے نہیں، کہ اللہ ان کی اداؤں پہ مسکراتے ہیں۔ اللہ جس کی ادا پہ اللہ مسکرائے اس کی قسمت کے کیا کہنے، محض مسکراتے ہیں، کہا نہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کی قسمت ہوگی، کیا اس کا نصیب ہوگا؟ کہ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے، ایک خوش نصیب وہ ہے کہ بستر نرم ہے، وجود کو آرام کی ضرورت ہے، اور یہ شخص نرم بستر کو الوداع کہتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور آ کر وضو کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اللہ اس ادا کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں،
اللہ ہنستے اور مسکراتے بھی ہیں اور اللہ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں. اتنا عظیم و شان عمل ہے. مجھے چند بھائیوں نے فون کال کی اور ملاقات بھی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا تو میرے دل نے چاہا کہ آج اسی سوال کے جواب کے اندر ہی ان کی رہنمائی کر دی جائے. سوال یہ تھا کہ حافظ صاحب قیام اللیل کے حوالے سے آپ نے بھی چلے رہنمائی کی، ویسے بھی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ قیام اللیل کر نہیں پاتے؟ خواہش کے باوجود، کوشش کے باوجود تہجد نہیں پڑھ سکے. تہجد ہمارے نصیب میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ تو کیوں نہ آج میں وہ اسباب بیان کر دوں. اگر وہ اسباب آپ اکٹھے کر لیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں زندگی میں کبھی تہجد کی نماز آپ کی چھوٹے گی نہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ میں ان اسباب کو بیان کرتا ہوں اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، دماغ پہ لکھ لیں ان اسباب کو جو اسباب آپ کو تہجد گزار بنائیں گے، عباد الرحمن کی صف کے اندر شامل کریں گے. شروع کرتے ہیں. تہجد کی ادائیگی کے لیے پہلا سبب، سب سے اہم سبب وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص نیت، ارادے، مصمم ارادہ، مضبوط عزم. ہمارے ارادوں کے اندر بگاڑ ہے، نیتوں کے اندر فتور ہے. بتلائیے، جو رات بستر پر آتا ہے، بستر پر آ کر موبائل آن کرتا ہے، موبائل کے الارم والے فنکشن میں جاتا ہے، وہاں الارم کا ٹائم سیٹ کرتا ہے 7 بجے 8 بجے، کیا اس کی نیت کے اندر قیام اللیل موجود ہے؟ اور قیام اللیل تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو وہ بد نصیب ہے جو اپنے موبائل پر 7 بجے کا 8 بجے کا الارم سیٹ کر کے یہ بتا رہا ہے اے مالک میری نیت تو صبح فجر کی نماز کی بھی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ عظیم تحفے مفت میں نہیں ملتے. باطن کو پاک کرنا ہوتا ہے، اخلاص دکھانا ہوتا ہے، ارادہ مصمم، عزم مصمم. حدیث آپ نے سنی تھی نا، محض 13 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے. 13 سال مکمل تھے، 14ویں سال میں تھے. اب 13-14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے جی؟ اور دل کے اندر خواہش ہے، صحیح بخاری میں حدیث کہ یا اللہ آج رات میں سونے لگا ہوں، مجھے کوئی خواب آ جائے، یا اللہ کوئی خواب آ جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. کیوں خواہش تھی؟ وہ خواہش اس لیے تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ خوابیں سنتے تھے، تعبیر بیان کرتے تھے. عبداللہ کہتے میں چھوٹا سا تھا، خواب نہیں آیا، ایک دن آ ہی گیا. حدیث آپ نے سن رکھی. خواب اپنی ہمشیرہ کو جو کہ ہماری ماں ہیں ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے سامنے بیان کی. آپ علیہ السلام نے کہا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا ہے، کاش وہ تہجد کی نماز کا آغاز کرتے. جب نیتیں ٹھیک ہو، ارادے مضبوط ہو. عبداللہ بن عمر جناب نافع جو آپ کے شاگرد تھے کہتے تھے 86 سال زندہ رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. 86 سالہ زندگی کے اندر ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ 14 سال کی عمر میں قیام شروع کیا کہ ایک رات بھی قیام چھوٹا ہو. اللہ عمل کے وقت مالک تیرے اندر کو دیکھتے ہیں. جب تو الارم کے اوپر انگلی رکھتا ہے 7 بجے 8 بجے، تیری نیت میں بگاڑ، تیرے ارادوں میں فتور، تو فجر کا چور. اور کہتا ہے تہجد پڑھنا چاہتا ہوں. علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے، میری تو حیثیت نہیں کہ یہ بات کہوں، علماء نے تو یہاں تک افتاء دیا ہے کہ رات کو سونے سے قبل جو اپنے موبائل پر الارم لگاتا ہے، الارم لگاتا ہے 7 کا 8 کا 9 کا 10 کا، فجر کے کہیں دور اشراق کے بعد کا، گویا اس کی نیت ہے کہ یہ فجر نہیں پڑھنا چاہتا. یہ الارم لگانے والا اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس انسان کے اندر
ایمان ہی نہیں ہے. من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یہ عمدن کر رہا ہے، یہ تہجد پڑھے گا. تو سب سے پہلا سبب کیا ہے جی؟ نیت. اسے عبداللہ بن عمر نے کی رضی اللہ تعالیٰ. ارادہ ٹھیک کرے. تمام اعمال وہ انسان کے جذبات کے اوپر ہوتے. نمبر 2، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے سوال کیا، اور یہی سوال جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے. کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا قیام نہیں ہوتا، تہجد نہیں پڑھی جاتی. بڑا پیارا جواب دیا. کہا عقدتم ذنوبکم عقدت ذنوبکم، تم کہتے ہو راتوں کو اٹھا نہیں جاتا، تمہارا شکوہ یہ ہے کہ قیام اللیل میں سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تنہائی کے اندر ذکر الہی نہیں ہے، رات کے کسی حصے کے اندر اللہ کی یاد نہیں، غفلت ہے. کہا سنو، اس کا سبب یہ ہے کہ دن کے جتنے گناہ ہیں یہ گناہ تمہیں رات کو اٹھنے ہی نہیں دیتے. دن کے معمول کو پاکیزہ کریں. یاد رکھیے گا، جو دن کی 5 وقت کی با جماعت نماز کی حفاظت نہیں کر پاتا، مالک کبھی بھی اس کے نصیب اور مقدر میں قیام اللیل. اب کیسے ممکن ہے کہ دن بھر نگاہوں کی خیانت بھی چلتی ہے، دن بھر زبان سے غیبتیں بھی چلتی، دن بھر زبان سے جھوٹ بھی چلتا ہے، خیانتیں بھی چلتی ہیں، دن بھر کاروبار دکان پہ بیٹھ کر یہ تجارت میں غبن بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، یہ دن بھر نماز سے غافل بھی رہا، اور صبح سے شام تلک اس نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت نہ کی، ایک مرتبہ بھی اس نے بیٹھ کر نہ درود پڑھا، نہ اللہ کی تسبیح بیان کی، نہ حمد کی. یہ گناہوں میں لت پت وجود کبھی بھی رات کا قیام. جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تھا. کہا میں چاہتا ہوں کہ رات کا قیام کروں. مجھ سے بھی بھائی نے یہی کہا، میں چاہتا ہوں میں رات کا قیام کروں. آپ نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، تو جواب لے لیجئے. میرا نہیں یہ جواب جناب حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. جناب حسن نے کیا جواب دیا؟ کہا تم سے رات کا قیام نہیں ہوتا، تم سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، تو سن لو، سارے دن کے گناہ تمہارے پاؤں کی زنجیریں بن جاتے ہیں، سارے دن کے گناہ تمہارے ہاتھوں کی ہتکڑیاں بن جاتے ہیں. سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ رات کو تمہیں اللہ کے سامنے اٹھنے نہیں دیتے. نگاہوں کی خیانت سے توبہ کریں نا، زبان کی خطاؤں سے توبہ کریں نا. گھر سے صبح کا آغاز میں آج ہی چلے ابھی سے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، دل میں خواہش ہے، اللہ سب کے نصیب میں کر دے. میں جو ہوا سو ہوا، ابھی خطبہ سنتے ہیں، خطبے کے بعد آج ہی تجربہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، قیام اللیل کرنا ہے. ابھی سے اپنے معمول پاکیزہ کر لیں. اگر کسی نے الکہف سورت کی تلاوت نہیں کی، نماز جمعہ کے فوری بعد وہ کرے. دکان پہ گاہک جاتا ہے تو جائے، کوئی تھوڑی بہت ہی اگر کمی ہے تو ہو جائے، مکمل کریں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آج جمعہ کا دن تھا، میں نے درود اتنی کثرت سے نہیں پڑھا، پڑھیں. پھر ارادہ کریں کہ میں نے رات تک انشاءاللہ الرحمن کیا کرنا ہے، رات تک میں نے اپنے پورے وجود اور جسم کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے. اس کو طہارت دینی ہے، باطنی طہارت دینی ہے. پھر جتنی نمازیں باقی ہیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پہلی صف میں پڑھیں. پورے اہتمام سے، پورے اہتمام اور پورے اہتمام کے ساتھ تشریف لائے پڑھیں. اس دوران مزید ذکر اذکار بھی کریں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یقیناً ملے گی. تو دن کے معمولات کے اندر بھی انسان کو تھوڑی طہارت اور پاکیزگی دکھانا ہوگی. یہ دوسرا سبب ہے. پہلا سبب کیا تھا؟ مضبوط ارادہ، مصمم ارادہ، عزم مصمم وہ انسان کو تہجد گزار بناتا ہے.
دوسرا سبب کیا بیان کیا تھا؟ دن کے معمولات وہ سنت کے مطابق کریں. تیسرا سبب یہ بڑا اہم ہے، یہ حقیقت میں ہے ایک سنت، لیکن اس سنت کو امت نے چھوڑ دیا ہے. اگر آپ اس سنت پہ عمل کر لیں تو یہ سنت بہت بڑی معاون ہے قیام اللیل میں. پتہ سب کو ہے، شاید بعض احباب کو نہ بھی پتہ ہو، لیکن آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کی وساطت سے پتہ چل جائے گا. میں نام لوں گا تو پتہ چل جائے گا. ایک سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ حقیقت میں سنت معاون ہے تہجد کی. اس سنت مبارکہ کا نام ہے قیلولہ. جی میں سوال کرتا ہوں جن احباب کو علم ہے کہ جو لفظ میں نے بولا ہے کس کو کہتی، ہاتھ کھڑا کریں ہیں ذرا. دیکھیں نا ماشاءاللہ سب کو علم ہے. قیلولہ، قیلولہ کیا ہے؟ قیلولہ دوپہر کا آرام، دوپہر کا آرام، دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سستانا. اور قیلولہ کے حوالے سے جو حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیلو، قیلولہ کیا کرو فإن الشیطان لا یقیل، اس لیے کہ قیلولہ یہ عمل ہے شیطان نہیں کرتا. ہم دوپہر کو سوتے ہی نہیں. یہ دوپہر کا آرام، یہ قیلولہ اللہ کے رسول کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا حکم ہے قیلولہ کرو. اب آپ تجربہ کر لیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس سنت کو لے آئیں. آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں، اتنا ٹائم 15 منٹ، بس یہ تصور میں رکھ کے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج کے بعد میں نے دوپہر کو قیلولہ کی نیت سے آرام کرنا ہے. اتنے فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ کہ آپ کو سنت پر عمل کا بہت بڑا اجر و ثواب مل جائے گا. دوسرا فائدہ، قیلولہ کے بعد شام تک آپ کے اندر حشاش بشاش رہیں گے، تازگی آ جائے گی. وہ کام جو آپ دوپہر کے بعد 6-7 گھنٹے میں کرتے ہیں، محض 15 سے 20 منٹ قیلولہ کے بعد وہی کام اگر آپ 1-2 گھنٹے میں نہ کر لیں تو پھر کہیے گا کیسے ممکن ہے کہ ایک عمل رسول اللہ نے کیا ہو علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے اس کا امت کو حکم دیا ہو، اور اس عمل کے اندر ہمارے لیے خیر موجود نہ ہو. یہ ہو سکتا نہیں. تیسرا سبب ہے قیلولہ. اور جو لوگ قیلولے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، دوپہر کو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس نیت سے قیلولہ کریں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور دن کو میں یہ آرام کروں گا تاکہ رات کو قیام میں میری مدد ہو سکے. انشاءاللہ الرحمن اس عمل کی برکت سے بھی آپ کو تہجد میں تعاون ملے گا. یہ عمل بھی چھوٹ چکا ہے. کتنے سبب ہو گئے جی؟ 30. نمبر 1 عزم کیا کون سا کریں؟ مصمم نیک نیتی کے ساتھ. نمبر 2 دن کے معمولات کو کیا کریں؟ سنت کے مطابق بنائیں. جتنا ممکن ہو سکے گناہوں سے بچے اور نیکی زیادہ کریں. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو رات کو اٹھنے میں معاون ہوگا. نمبر 3 دن کو کیا کریں؟ قیلولہ کریں. نمبر 4 یہ بھی بہت اہم ہے، تہجد اس کی توفیق کا نہ ملنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یقرہون النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے نیند اور سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بے وجہ گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. جلد سونا اپنا معمول بنا لیں. اسلام نے ہم کو کلچر دیا، اللہ کی قسم یہ جلد سونا یہ اسلام کی تہذیب ہے. قیلولہ یہ اسلامی کلچر ہے. دوپہر کا آرام یہ اسلامی کلچر، رسول اللہ کی سنت، رات عشاء پڑھتے ہی بستر کے اوپر سو جانا، یہ بھی اسلامی کلچر ہے. ہم نے الٹ کر دیا ہے. اسلام نے ہم کو جلد سونے اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کا کلچر دیا. ہم نے لیٹ سونے اور لیٹ اٹھنے کا کلچر اپنایا ہے. عشاء پڑھتے ہی سو جائیں. اور جو شخص بھی اس کو معمول بناتا ہے
اس کی زندگی کے اندر بے شمار فوائد ہیں. یہاں طبیب لوگ بھی موجود ہیں, معالجین بھی موجود ہیں, ڈاکٹر احباب بھی موجود ہیں. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ عشاء کے بعد فوری سو جانا اور ان لمحات کے اندر نیند لینا یہ انسانی جسم کے لیے کتنا نفع مند اور فائدہ مند ہے. فوراً سو جائیں, تاخیر نہ کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے فضل و رحمت سے وقت تہجد بیدار ہو جائیں گے. پھر کسی الارم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب خود بتائیں, یہ 4 کام آپ نے کیے. نمبر 1, نیک نیتی آپ کے اندر موجود ہے, اخلاص آپ کے پاس موجود ہے. نمبر 2, کہ آپ نے صبح سے رات دیر تک جو دن گزارا ہے بڑا پاکیزہ گزارا ہے, 5 نمازوں کی حفاظت کی ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, زبان کو, نگاہوں کو, کانوں کو, ہاتھوں کو جس حد تک ممکن ہے گناہوں سے بچا کے رکھا ہے, اور اس کے بعد دوپہر کو کچھ دیر آرام بھی کیا ہے, سستائے ہے, قیلولہ کیا ہے, پھر عشاء ہوتے ہی آپ بستر پر آئے اور سو گئے. کیا آپ کی تہجد رہ سکتی ہے؟ نہیں رہے گی. اللہ کی توفیق سے آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوں گے. 5واں سبب وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا معاون ہے تہجد کے لیے, اس کو ہم نے چھوڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے, رات کو سب بولیے, یہ بڑی اہم بات ہے, رات کو سونے سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سونے سے پہلے انسان کو تعلیمات دی ہیں, ان تمام تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس پر عمل کرے. وضو کر لے. حدیث میں آتا ہے یہ وضو کرتا ہے, رات بھر فرشتہ اس کے سرہانے, اس کے سر کے بالوں کے پاس گزارتا ہے, اس کے لیے دعا کرتا ہے. آیت الکرسی پڑھ لے. حدیث میں الفاظ ہے یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, فرشتہ ایک نگران اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد الملک کی تلاوت کرے, السجدہ کی تلاوت کرے. پھر وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا, ذکر بتایا تھا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یا پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر. دیگر اذکار ہیں, یہ کرے. فرق تو ہے, فرق تو ہے. یہ جو پوچھ رہی ہیں کہ جناب تہجد نہیں پڑھی جاتی, فرق تو ہے. ایک طرف فرق کیا ہے, ہاتھ میں موبائل اور آنکھیں موبائل کی سکرین کے اوپر, کبھی یوٹیوب کھلتا ہے, کبھی فیس بک کھلتی ہے, پھر اس کے ہاتھ کی انگلیاں چلتی ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر, اور سکرین کے اوپر بار بار منظر چینج ہوتا ہے, بدلتا ہے. شیطان اس کے پاس, اور کسی کہنے والے نے سچ کہا کہ آج کے دور میں یہ موبائل رات کی تاریکی اور اندھیرے میں, تنہائی میں یہ عزیز مصر کی بیوی کا کام کرتے. اس نوجوان کو یہ موبائل کی سکرین اور بدلنے والی ویڈیو بار بار دعوت گناہ دیتی, دعوت زنا دیتی. اب یہ سکرین کو دیکھتا دیکھتا سوتا ہے, اس کے مقابل سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتا کہتا سوتا ہے. ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں, کیسے پڑھے؟ بھائی تو کیسے پڑھے گا؟ تو دیکھ تو صحیح, تو کیا دیکھتے دیکھتے سو رہا ہے, تو کیا کرتے کرتے سو رہا ہے, تو کیسے اٹھے گا؟ تیرا وجود تو وہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو نہیں اٹھتا فجر کے لیے, وہ کان میں پیشاب کرتا ہے, تو رات بھر اس کو اپنے ساتھ اس نے تمہیں سلایا ہے, اسے خوش کیا ہے, وہ تجھے اٹھنے نہیں دے گا, وہ تجھے دھلاسے دیتا ہے, گرا ڈال دیتا, 3 گرے ڈالتا ہے شیطان ہر ایک کے اوپر, خوش ہوتا ہے اٹھ نہ پائے. کتنے اسباب ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے نا انشاءاللہ, 5 ہو گئے جی. یہ تہجد میں معاون ہے. تو 5واں کیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کیا کریں؟ مصنون اعمال ہے, دائیں کروٹ لیٹیں, ذکر اذکار شروع کر دیں, پورے گھر کے اندر ان معمولات کو معمولات زندگی بنا لیں. پھر تہجد نہیں رہتی. ہاں پھر یہ ہوگا کہ
کہ جیسے آپ کو بھاری لگتی ہے نا تہجد، پھر یہ چھوٹنا، تہجد کا چھوٹنا آپ پر گراں ہو جائے گا۔ وہ صحابی تھے نا، ایک واقعہ ابھی دین میں کھڑک ہوا ہے، میدان جہاد تھا اور مسلمان دشمن کے علاقے میں ہی تھے، رات ہوئی، دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا بظاہر۔ لشکر سو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 سپاہیوں کو کہا کہ تم نے نہیں سونا، تم نے چوکیدارا کرنا ہے اور تم نے سارے لشکر کی اچھی طرح سے پہرے داری دینا۔ ٹھیک ہے، اب لشکر تو سو جاتا ہے، بات مختصر کروں، اب یہ دونوں چوکیدار کھڑے پہرا دے رہے، رات گزر رہی، چلتے چلتے وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے۔ اب ان لوگوں نے رات کو ڈیوائیڈ کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، دشمن کا ڈر خوف کوئی نہیں، امن ہے، ایسا کرتے ہیں ایک سو جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ اس کو بیدار کرے گا، پھر پہلے والا اٹھ کے پہرا دے گا، کوئی مسئلہ ہوا تو وہ جگا دے۔ کہتے ہیں ٹھیک۔ اب 2 میں سے ایک سو گیا، جو وقت طے تھا اس مقررہ وقت کے بعد اس نے اس کو اٹھایا، پھر وہ چوکیداری کرتا ہے، وہ پہرا دیتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ چلتے چلتے جب رات کا وہ وقت آتا ہے جب اللہ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، یہ چوکیدار صحابی کھڑے ہیں، پہرا دے رہے۔ دل میں کیا خیال ہے؟ ان کو لذت تھی، آسمان دنیا پہ اللہ تشریف فرمائے، جیسے اللہ کی شان ہے، کیفیت کا علم نہیں، ساری دنیا سوئی ہے، دشمن کا ڈر بھی نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ قبلے کے رخ دشمن کا علاقہ بھی سامنے تھا، ایک روایت میں ہے کہ دشمن کا علاقہ سامنے تھا، اگر کوئی ڈر تھا تو وہ سامنے سے ڈر تھا۔ اس نے کہا کہ دشمن بھی سامنے ہے، چلیے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہوں۔ وہ نماز میں گیا، ایک دشمن گھات لگا کے بیٹھا تھا، وہ اسی انتظار میں تھا کہ موقع ملے میں مسلمانوں سے قصاص اور بدلہ لوں۔ مسلمانوں نے لڑائی میں اس کے کسی عزیز کو قتل کر دیا تھا، یہ حالت نماز میں اب کھڑا تھا، پھر بھی وہ ڈر رہا تھا اللہ کہ اس حالت میں تیر چلایا تو یہ بھاگ سکتا ہے، یہ میری طرف آ سکتا ہے۔ جیسے ہی سجدے میں گیا تو اس دشمن نے اس کو تیر مارا، تیر اس کے جسم میں لگا، دوبارہ تیر پھینکا، وہ بھی لگا، 2 تیر لگے، دشمن بھاگا، اور یہ قیام اللیل کے اندر مصروف ہے۔ اللہ، میں نے ابتدا میں کہا نا، محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کی نعمت ہے۔ لہو بہا، پہلو میں بیٹھے لیٹا وہ آپ کا ساتھی، اس کا ساتھی بیدار ہوتا ہے، حالت دیکھتا ہے سجدے میں، جسم پہ تیر لگے، لہو بہ رہا ہے، اس کو ہلاتا ہے، کہتا اللہ کے بندے، جب دشمن نے تجھے تیر مارا تو نے مجھے بیدار کیوں نہ کی، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ آگے سے وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کی لذت ہی اتنی تھی، مزہ ہی اتنا تھا، سچ کہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے وجود میں تیر لگ رہے ہیں۔ اللہ، یہ لذتیں جب ملتی ہیں نا تو پھر انسان کی دنیا اور بن جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آخری حدیث سماعت والے، میں اب وہ نوجوان جس کو اللہ نے جوانی دی، اور حدیث آپ سن رکھے ہیں، قیامت کے دن وہ سوالات، ان میں سے ایک سوال جوانی کا بھی ہوگا۔ اب یہ جوانی کہاں کب آتا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، راتوں کو قیام، دن کو بھی اللہ کی عبادت وقت پہ کرتا ہے۔ کہا یہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، راتوں کو قیام کرنے والا، قوتوں کو اللہ کی عبادت پہ کھپا دینے والا، اپنی توانائیوں کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرنے والا، قیامت کو آئے گا، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک بشارت سن لیجیے نوجوانوں سے، بزرگوں سے بھی، آپ آج تہجد باقی عبادات کا آغاز کر لیں۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی وہ وقت آ گیا نا، وہ وقت آ گیا کہ آپ بیمار پڑ گئے، بیماریاں بھی انسانی جسم کا حصہ ہیں، انسانی زندگی کا حصہ ہے، یا کہیں سفر پہ آپ نکل گئے، آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ایک شخص نیکی کرتا ہے تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے، روزانہ کا معمول ہے، پھر اچانک اسے کسی حادثے نے آ گھیرا، کسی بیماری نے اس کو آ لیا، یا وہ گھر سے نکلا کسی سفر کے لیے، اب سفر کی وجہ سے، حادثے اور بیماری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا۔ فرشتے اس کے سارے دن کے اعمال کو ایک حساب ڈائری پہ لکھ کے اللہ کے پاس حاضر ہوتے، اللہ یہ بندہ ہے، آج اس کی جو رپورٹ ہے وہ قدرے کم ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ کہ اس سے پہلے یہ تہجد بھی پڑھتا تھا، آج نہیں پڑھی، نماز بھی باجماعت پڑھتا تھا، آج نہیں پڑھی، اشراق پڑھتا تھا، آج نہیں پڑھی، اس سے پہلے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نہیں کر سکا۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ بیماری، حادثہ، ایکسیڈنٹ، سفر، شرع عذر۔ اللہ کہتے اچھا اگر یہ صحت مند ہوتا کہ اللہ پھر تہجد پڑھتا، توانا ہوتا کہا اشراق بھی پڑھتا، تندرست ہوتا کہا پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی وسعت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تم لکھو حادثہ آیا ہے میرے امر سے، مرض آیا ہے میرے حکم سے، بیماری آئی ہے میرے امر سے، لکھو جتنے دن یہ بیمار ہے، جتنے دن یہ سفر میں ہے، جتنے دن یہ بستر مرض کے اوپر ہے، اتنے دن یہ عمل گو نہ کرے، اسے پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا کیا کہنے، اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہوں گے۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں کر دینا ہے نا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ جی عباد الرحمن کی کتنی صفات اور اوصاف ہم نے سمجھے ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے ان کی خوبی کیا ہے؟ ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے اور جھکاؤ ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ دعوت کے میدان کے اندر محتاط ہوتے ہیں، باعمل ہوتے ہیں، بلا وجہ تکرار نہیں کرتے، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ سب بولیے، رات کو قیام کرتے،
رات کے قیام کے ویسے تو میرے پاس کافی اسباب تھے، لیکن میں نے موٹے موٹے کتنے اسباب بیان کیے ہیں؟ 5۔ میں چاہوں گا کہ سبق سنا لیں، وہ 5 اسباب ریپیٹ کریں اور تمام احباب بولیں، اور کوشش کریں کہ ان اسباب کو اکٹھا کریں، اس پہ عمل کریں، تاکہ تہجد اور قیام اللیل ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ پہلا سبب کیا تھا؟ عزم مصمم، مضبوط ارادہ کر لیں، نیت کرے کہ انشاءاللہ آخری سانس تک، آخری دن تک میں رات کا قیام نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 2، سارا دن شریعت کے مطابق اپنے دن کے معمول کو گناہوں سے پاک کرنا شروع کر دیں، بہت بڑا تعاون ہوگا۔ نمبر 3، دوپہر کا آرام، قیلولہ۔ یہ قیلولہ بہت بڑا معاون ہے رات کے قیام میں اور تہجد میں۔ نمبر 3، رات جلد سونا، یہ اپنا معمول بنا لیں، عشاء پڑھتے ہی بستر پہ چلے جائیں، آرام کریں، اس نیت سے کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق دے گے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے وہ تمام اعمال کریں جو رسول اللہ کی سنت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اکٹھا کرنے کی برکت سے آپ کو ضرور تہجد کی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ 2 اعلان ہیں۔ پہلا اعلان خواتین کے لیے ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر خواتین کے لیے خصوصی ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے، الہدا کے زیر اہتمام، جس کے اندر خواتین کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بتلایا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے، پریکٹیکلی وہ کر کے وہ دکھائیں گے۔ تو خواتین سے درخواست ہے کہ اس کلاس کے اندر ضرور شامل ہوں۔ یہ عصر کی نماز کے بعد ہے، سوموار کے دن یہ جو سوموار آ رہی ہے، اس سوموار کو عصر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد کے اندر خواتین کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خواتین کو میت کو غسل دینے کا طریقہ وہ بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ دوسرا اعلان ہے، معروف موٹیویشن سپیکر ہیں اور الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ ہیں، سابقہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، داعی کتاب و سنت محترم جناب الشیخ عبدالوارث گل حافظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو منتظمین نے، مسجد کی انتظامیہ نے ان کی دینی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنا دین کا کام لے رہے ہیں، ان کو یہاں بلایا ہے۔ کل وہ انشاءاللہ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام ساتھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا کل، انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے گا، ان کا درس قرآن وہ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ بڑی فکری گفتگو کرتے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ یہ ایک انقلابی گفتگو ہوتی ہے، پھر سابقہ کرسچن ہے اور کیسی تحقیق کر کے اور کن مشکلات اور مصیبتوں سے یہ اسلام کی طرف آئی ہیں، وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے، اب آپ کو علم بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کی زبان میں بڑا اثر رکھا ہے، ساتھی موقع کو ضائع نہ کریں اور تشریف لائیے گا۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، وطن کے لیے، ملک کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ چند ماہ قبل مئی کے مہینے کے اندر جب پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے جارحیت کی گئی تو اس کے جواب کے اندر یقین کرے کہ پاکستان نے اور پاکستانی آرمی نے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پوری دنیا حیران ہے اس بات کے اوپر کہ ایک ایٹمی تو قوت اور ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کے مقابلے کے اندر کئی گنا وہ بڑی طاقت ہے، عسکری اعتبار میں ہر اعتبار سے کئی گنا بڑی، اور پھر اتنی بڑی یہ کامیابی تھی کہ آپ دیکھیں رشیا وہ بھی ایٹمی طاقت ہے، ایک وقت ہوا ہے کہ وہ یوکرین پہ حملہ کر رہے ہیں لیکن کامیابی ان کو نہیں مل رہی۔ 2 سال تک اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی ہے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا ان کو شکست دے سکا؟ اللہ کے فضل سے وہ آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے۔ لیکن پاکستانی فوج کے مقابلے کے اندر ایک ایسی فوج ہے جو پاکستان سے کئی گنا بڑی ہے، ایک ایٹمی طاقت، محض چند گھنٹوں میں ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا اللہ کے فضل سے ان کو، چند گھنٹے میں گھٹنوں کے اوپر لے کے آگے تھے، اور پوری دنیا میں جو ان کی رسوائی ہوئی ہے، جو سبکی ہوئی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے
جو وطن عزیز پاکستان کو عزت دی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ امریکہ، اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا، یہ ان کی سازشیں ہیں کہ ملک کے اندر انتشار کو پیدا کیا جائے۔ کبھی مغربی بارڈر پہ پاکستان کو افغانستان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی ملک کے اندر ہی کیسی تحریکیں کھڑی کی جاتی ہیں جو ریاست کے خلاف کھڑا ہو۔ یہ قطعاً ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ اس ملک کے حوالے سے دعا کرتے رہا کر کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی ہر اعتبار سے اللہ اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ ایک دوست ہیں، دعا کی درخواست کی، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ ہمارے بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست کی، دعا کرے اللہ ان کی امی جان کو شفا دے۔ تمام احباب کے لیے دعا کر دیں، اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، بڑے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، اللہ بڑی دنیا ایسی ہے جو بے روزگار ہے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما، بڑے لوگ ہیں اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ انہیں اولاد کی نافرمانی سے محفوظ فرما لے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، عابدین صالحین شاکرین بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز اس کی تو توفیق دے ہی دے، اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تنہائی میں رات کے اندھیروں میں اور رات کی تاریکیوں میں اللہ اکیلے اور تنہائی کے اندر اپنے سامنے رونے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، آنسو بہانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔